اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبیوں کا ذکر کیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ انبیاء۔ آپ یہ سورہ قرآن کریم کے 17ویں پارہ قدم بالکل شروع 17 پارہ جو شروع ہوا ہے سورہ انبیاء سے شروع ہوا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہاں سے سورہ انبیاء شروع ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس سورہ کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ تفسیر بھی رہنے دیں، میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا، دنیا کی کسی نیٹ ورک کی کوریج وہاں نہیں ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا ہے، اور تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کی عذاب کی جھلکی آئی، آسمان میں بادل آئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے اکٹھا جمع ہو کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی قوم پر سے عذاب کو ٹالا نہیں گیا سوائے یونس علیہ السلام کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو تھوڑی اپنی خفت محسوس ہوئی، تھوڑی اپنی ذلت محسوس ہوئی کہ بھائی میں نے تو اپنے قوم سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر چل دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے تاریکیوں کے اندر پکارا، انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارا، انہوں نے ایسی جگہوں پر سے پکارا جہاں پر دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، دنیا کی کسی نیٹ ورک کی کوریج وہاں پر نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر سے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر! کیا دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں، کیا مانگنے کا طریقہ ہے، ایسے مانگا جاتا ہے اللہ سے۔ لا الہ الا انت، آئے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری سننے والا نہیں، سبحانکا، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالم ہوں۔ اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہے
اللہ کی تسبیح بھی ہے اور اپنی گناہوں اور اپنی خطاؤں کا اقرار بھی ہے۔ اللہ کو وہ دعا بہت پسند ہے جس دعا کے اندر بندہ اپنی اوقات کو مان لے، جس دعا کے اندر بندہ اپنی حیثیت کو مان لے، جس دعا کے اندر بندہ اپنی عاجزی کو مان لے، جس دعا کے اندر بندہ اپنی فقیری کو مان لے، جس دعا کے اندر بندہ اپنی محتاجی کو مان لے، وہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ارے ہم تو نماز کے بعد بھی یہی دعا کرتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے لمبے سجدے کیے، ہم نے تسبیح بھی پڑھی، ہم نے لمبی لمبی سورتیں بھی پڑھی، اس کے بعد بھی ہم اپنے پروردگار سے کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں۔ ہماری زبان کے اندر وہ تاب نہیں ہے، ہمارے جسموں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ اے اللہ تو ہماری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا اچھے سے اچھے طریقے سے ذکر کروں میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے ہمارے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالم ہوں۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے یونس کی دعا کو سن لی، ہم نے یونس کی دعا کو قبول فرما لی، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دے دیا، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لی میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ یہ جو دعا ہے مچھلی والے نبی کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو کسی بھی انسان کسی بھی مصیبت میں اللہ سے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دعا کو کوئی بھی بندہ اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، اور اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دور کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی سورہ کریمہ کے اندر اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر کیا جنہیں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑے ہی مالدار تھے، پیسے والے تھے، بیوی تھی، بال بچے سب کچھ تھے، خوشحال تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہماری زندگی میں ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبتیں آ جائے، کوئی تکلیفیں آ جائے تو ہماری زبان کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں ہی اتنا پریشانی کیوں دے رہا ہے، ہمارے ہی ساتھ کیوں اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے ہی بچے کیوں مر رہے ہیں، ہمارے ہی ساتھ یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں، بیوی بال بچے، بڑا فیملی، اہل و عیال سب کچھ ختم ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اور بیماری جانتے ہیں کون سی تھی؟ بیماری تھی جوزام کی بیماری۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جوزام کی بیماری، جوزام جانتے ہیں؟ کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری تھی۔ حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی نبی کو کوڑ کی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوڑ ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں دے سکتا جس سے لوگ گھن کھائیں، یہ بعض علماء نے کہا ہے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جوزام کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، صرف کوڑ کی بیماری تھی، اور صرف دو چیزیں سلامت تھی، صرف دل اور زبان، دو چیزیں سلامت تھی۔ اور کیوں سلامت تھی؟ یذکر بہم اللہ عز و جل، کیونکہ دل اور زبان کنٹینیوسلی ریگولر ہمیشہ
ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو چیزیں اللہ کے ذکر میں لگے رہے وہ چیز خراب نہیں ہو سکتی۔ جو چیز اللہ کی عبادت میں لگے رہے اس چیز کے اندر عیب نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جس گھر میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں نماز پڑھا جائے، وہ گھر زندہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے، جس گھر کے اندر عبادت نہ کی جائے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جس گھر کے اندر اللہ کا ورد نہ کیا جائے، وہ گھر مردہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ اس گھر کے ڈیکوریشن پہ نہ جائیں، آپ اس گھر کے پینٹ پر نہ جائیں، آپ اس گھر کے وال پیپرز پہ نہ جائیں، آپ اس گھر کے سجاوٹ پہ نہ جائیں جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو، وہ گھر مردہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا بدن زخموں سے چور ہے، صرف دو چیزیں سلامت تھی، صرف دل اور زبان سلامت تھی۔ اور کیوں سلامت تھی؟ کیونکہ یہ دو چیزیں ہمیشہ کنٹینیوسلی ریگولر اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو چیزیں اللہ کے ذکر میں لگے رہے وہ چیزیں خراب نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہ بیماری پہنچی ہے، ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور اس بیماری سے تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرتا ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اوپر بھی رحم فرما۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لی، ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دی، ہم نے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیا، ہم نے ان کے تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور کر دیا۔ اور جتنے بچے تھے، جتنے اہل و عیال تھے، جتنی فیملی تھی، ہم نے سب کچھ ان سے اور زیادہ ہم نے اس کا ڈبل ان کو عطا فرمایا۔ تو دعا کی پاور کو سمجھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کی دعا کو قبول فرما لی، اور ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا میرے پیارے ساتھیوں۔